ٹھیک۔ آج ہم سلفر دوا جو کہ ہومیوپیتھک طریقے سے تیار کی گئی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ سلفر ان دواؤں میں سے ہے جن کے بغیر ایک ہومیوپیتھک معالج کا گزارا نہیں چل سکتا۔ یہ غیر معمولی طاقتور دوا ہے اور انسانی جسم پر حملہ آور جراثیم کے مقابلہ کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اور سورک دواؤں میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ سورا کی تفصیلی بحث کے لیے سورینیم اور مرکری پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ سورا کی بیماریوں کو غدودوں سے باہر نکالنے میں سورینیم اور مرکری کی طرح سلفر بھی سر فہرست ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو قدرتی نظام دفاع موجود ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر قسم کی بیماریوں کا قلع کما کر سکے، اس لیے اسے قدرتی دفاع کے لیے اکسانا اور ابھارنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک میں سلفر ہی دفاعی نظام کی حرکت میں لا کر بہت طاقتور اینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں سلفر ایسی دوا ہے جو کہ نظام دفاع کو حرکت میں لا کر بہت طاقتور اینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے۔ تعفن والی پرانی بیماریوں میں اکثر سلفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلفر اور سلیشیا گرمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے مخالف مزاج رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی مریض کو سلیشیا دی جا رہی ہو اور کبھی کبھی سلفر دی جائے تو یہ سلیشیا کے اثر کو زیادہ کر دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے اور اس سے متصادم نہیں ہوتی، یعنی اس کے مخالف نہیں ہوتی۔ نہ صرف سلیشیا، ایک دوسری دواؤں سے بھی سلفر کا اکثر یہی تعلق ہے۔ بعض اوقات انسانی جسم کچھ عادات کو اپنا لیتا ہے جو رفتہ رفتہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بن جاتا ہے۔ سلفر میں یہ گہری خاصیت پائی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی عادتوں اور نشوں کو توڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوا جسم پر اثر کرنا روک دے تو سلفر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس دوا کو بند کر کے سلفر دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو پہلی دوا اس کے بعد شروع کروائیں تو وہ اچھا اثر دوبارہ سے کرے گی۔ سلفر کے مثالی مریض کا مزاج لاابالی ہوتا ہے۔ اس کی عادات میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ وہ نہانے سے نفرت کرتا ہے۔ اس پہلو سے اس کا مزاج اوپیم سے ملتا جلتا ہے۔ اوپیم بھی ایک ہومیوپیتھک دوا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افیمی لوگ جو ہوتے ہیں جو اس دوا کو طلب کرتے ہیں، افیمی لوگ، وہ بھی نہانے سے نفرت کرتے ہیں۔ سلفر کا مثالی مریض سخت گندا ہوتا ہے، جسم سے بدبو آتی ہے اور بغلوں اور پاؤں میں بدبودار پسینہ آتا ہے۔ صفائی کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ خود بدبو دار ہوتا ہے، اس کی بغلیں، پاؤں، سانس سب متعفن ہوتے ہیں، لیکن وہ غیروں کی بو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنے ہی بو میں بسا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسروں کی بو سے
سخت نفرت کرتا ہے، اس کو یہ بو، دوسروں کی بو جو ہے وہ سخت بری لگتی ہے۔ دراصل بنیادی طور پر یہ بات حیوانوں کی فطرت میں پائی جاتی ہے، جانوروں کو بھی اپنی بو بری نہیں لگتی۔ اگر آپ مختلف جانوروں خصوصاً شیر کے بھٹ کے پاس سے گزریں تو خطرناک بو آتی ہے، لیکن شیر کو اچھی لگتی ہے، اسے آدمی سے بو آتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات تعجب انگیز ضرور ہے لیکن فطرت کے خلاف نہیں۔ سلفر کا مریض خود اپنی بو سے بھی بیزار ہوتا ہے اور اس سے گیس شروع ہو جاتی ہے۔ سلفر کے مریض جب تک چلتے پھرتے رہیں ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی بستر میں لیٹ جائیں اور گرم ہو جاتے ہیں، ان کی بہت سی بیماریاں عود کراتی ہیں۔ یہ بات سلفر کے علاوہ مرکری میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے بنیادی مزاج میں داخل ہے۔ گرمی اور سردی دونوں کے عنصر کے لحاظ سے یہ دونوں دوائیں مشابہت رکھتی ہیں۔ گرمی اور سردی دونوں کے مضر ہونے کے لحاظ سے یہ دونوں دوائیں مشابہت رکھتی ہیں، لیکن بعض ایسی عادات اور علامات بھی ہیں جو ان دونوں میں تمیز کر دیتی ہیں۔ مثلاً سلفر کے مریض کا منہ عموماً معتدل یا خشک ہوتا ہے۔ سلفر کا مریض کا جو منہ ہے وہ معتدل ہوتا ہے یا خشک ہوتا ہے، لیکن مرکری کے مریض کا منہ لباب سے بھرا رہتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے منہ کے اندر۔ سلفر کی بو انسان کے عام اخراجات کی بو جیسی ہوتی ہے، خواہ کتنی سخت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے اخراجات جلد کو چھیلنے والے ہوتے ہیں اور چھیلتے ہیں۔ عورتوں کے لکوریا میں بھی جو مرکری یا سلفر کی مریضائیں ہوں ایسی علامات پائی جاتی ہیں۔ سلفر میں تقریباً ہر قسم کی جلدی امراض ملتی ہیں، مثلاً چھالے اور خشک خارش، تر خارش۔ جلد پر خشکی سے ایسے چھلکے بن بن کر اترنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے مچھلی کی جلد پر چھلکے ہوتے ہیں۔ خارش سے خون بہنے کا رجحان، مختلف قسم کے پھوڑوں سے پھنسیوں، غرض کہ ہر قسم کی جلدی امراض جن میں جلن کی علامات نمایاں ہوں اور دوسری علامتیں بھی ملیں تو ان میں سلفر اکثر فائدہ دے گی۔ جلدی امراض میں سلفر کی پوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی بیماری کو کلیئر کر دیتی ہے، نتھار کر اصل کو سامنے لے آتی ہے۔ سر کی چوٹی، آنکھوں، چھاتی، دونوں کندھوں کے درمیان جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات جسم سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مصوں، چھالوں، معدہ اور گلے میں بھی جلن کا احساس ہوتا ہے۔ پیشاب بھی جلتا ہوا آتا ہے۔ بعد میں دیر تک جلن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ مریض کے پاؤں رات کو جلتے ہیں اور وہ انہیں بستر سے باہر نکال کر ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ اس پہلو سے یہ پلسٹیلا کے مشابہ ہے، یعنی سلفر اور پلسٹیلا دونوں مشابہ ہیں، کیونکہ سلفر کا مریض بھی پاؤں باہر نکالتا ہے، اس کے پاؤں جلتے ہیں، اور پلسٹیلا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ سلفر کے بعض مریض بہت بھوک محسوس ہونے کے باوجود تھوڑا سا کھانے کے بعد کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ علامت سب سے زیادہ لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے، یعنی تھوڑا کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے
چھوڑ دیتے ہیں۔ سلفر کی کمزوری۔ سلفر کی امتیازی علامت یہ ہے کہ مریض کی صبح کی بھوک بالکل غائب ہوتی ہے، مگر 11 بجے معدہ میں سخت کمزوری محسوس ہوتی ہے، کھرچن اور نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ فوری کھانے کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ ذرا بھی انتظار دوبھر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بھوک سے غشی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن صبح اٹھنے کے بعد 11 بجے تک بھوک غائب رہتی ہے۔ سلفر کی علامات میں یہ بھی داخل ہے کہ جلد بہت حساس ہوتی ہے اور ذرا سی رگڑ لگنے سے بھی زخم بن جاتے ہیں یا گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ سلفر چنبل کی بہترین دواؤں میں سے ہے، مگر محض اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سلفر کے مریضوں کا وینس سسٹم یعنی نیلے سیاہی مائل خون کی رگوں کا نظام عموماً خراب ہوتا ہے۔ بواسیر کا مرض اور تکلیف دہ مسوں کا ہونا سلفر کی ایک عام علامت ہے۔ بواسیر کے ایسے مریضوں کی علامتیں سلفر دینے سے ابتدا میں بڑھ جاتی ہیں۔ جب سلفر دی جاتی